الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم إيمانا وقالوا حسبنا الله ونعم الوكيل. قصص الانبیاء کے حوالے سے ہمارا یہ درس جو ہے وہ چل رہا تھا. ابراہیم علیہ السلام کا قصہ ہم نے آج ابراہیم علیہ السلام کے قصے کی آج تیسری قسط یا آپ کہہ لیں تیسرا درس ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو اسلام کو سمجھنے کی توفیق دے اور انبیاء کرام کی اتباع اور پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو سننے کے بعد، سنانے کے بعد، سمجھنے اور سمجھانے کے بعد عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. پچھلے درس کے اندر ہم نے آپ ساتھیوں کو یہ بتایا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اپنی قوم سے سارا مناظرہ اور ساری گفتگو کی اور ان کو بتایا کہ تمہارا خالق اور مالک کون ہے، تمہارا معبود کون ہے، اور بتوں کو پوچھتے تھے اور بتوں کے غلط ہونے، باطل ہونے پہ بھی ساری باتیں کیں اور پھر بھی وہ بات ماننے کے لیے تیار نہ ہوئے، تو ابراہیم علیہ السلام نے ایک بات کی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام نے ان کو کہا کہ اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اب یہاں اس آیت میں یا اس آیت کا جو ترجمہ ہے اف لکم افتعبدون من دون اللہ ما لا ينفعکم شیئا ولا یضرکم اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. اب یہاں یہ جو لفظ ہیں اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ، ان کا ترجمہ انتہائی مشکل ہے. اف لکم یعنی ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ سارے نفع اور نقصان کی جو ساری باتیں ہیں وہ تمہارا دماغ اور ذہن قبول کیوں نہیں کر رہا. یعنی خیر کے جتنے راستے عقل کی طرف جاتے ہیں وہ راستے تم نے بند کیے ہوئے ہیں. انسان اگر کسی دوسرے انسان کو، مخلوق کو، معاشرے کو دیکھے اور ان کو سمجھائے کہ تمہارا نقصان ہو رہا ہے یا آنے والے حالات تمہارے لیے اچھے نہیں ہیں اور وہ اچھائی کو سمجھنے کے لیے تیار کسی بھی طریقے سے نہ ہو، تو انسان کیا کرتا ہے؟ انسان سوچتا ہے کہ ان کی عقل پہ ماتم کرنا چاہیے کہ ان کو بات ہی سمجھ نہیں آتی. اف لکم ولما تعبدون، دف ہے تمہارے عقل پر. یعنی ایسے جذبات ہیں ان الفاظ میں اف لکم ولما تعبدون افلا تعقلون کہ انسان سوچتا چلا جائے کہ تمہاری مت ماری ہوئی ہے، تمہارا عقل نہیں ہے، شعور نہیں ہے، یا تم خیر کو جانتے نہیں، کہاں ہو. یعنی جس طرح معاشرہ میں ایک عام مثال دیتا ہوں. ایک نشئی آدمی کو آپ پکڑ لیں اور اس کو دن رات سمجھاتے رہیں، اس کو آپ صبح شام مہینہ، 2 مہینے، 3 مہینے، سال، 2 سال ٹریٹمنٹ علاج چلتا رہے، جو ہی آپ اس کو چھوڑیں گے تو فوراً تو انسان کہتا ہے کہ اس کے دماغ کو ہوا کیا ہے. اف لکم یعنی تم خیر والے سارے راستے بند ہیں. یعنی کوئی ان عقل کا کوئی ایسا حصہ نہیں ہے جس طرف خیر کے کوئی لفظ جائیں، کوئی دلیل جائے، کوئی گفتگو جائے، کوئی سمجھ آئے، کوئی تمہارے لیے کوئی چیز رکاوٹ بنے، کہیں رکو، غلط کام چھوڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ. اف لکم ہوا کیا تمہارے عقلوں کو؟ تو ابراہیم علیہ السلام بھی یہی ارشاد فرماتے ہیں. ان کو سارے جب بت توڑے اور سارا کچھ کیا اور کہا کہ یہ سارا بڑے نے کیا، وہ ساری باتیں گفتگو میں انہوں نے کہا کہ کیا یہ سنتے ہیں؟
وہ ساری چیزیں اس کے باوجود بھی ماننے کے لیے جب تیار نہ ہوئے تو فرمایا اف لکم ولما تعبدون افلا تعقلون من دون اللہ افلا تعقلون. تو مطلب انسان کے عقل پر اس وقت انسان چاہتا ہے کہ ماتم کیا جائے کہ جب وہ کسی قسم کی بات سمجھے ہی نہ، اور خیر کا کوئی ایک لفظ یا ایک کوئی چیز یا طرز زندگی کا کوئی اچھا طریقہ اس کی زندگی میں گھسنے نہ پائے تو انسان یہی سمجھتا ہے پتہ نہیں یہ کون سی مخلوق ہے جن کے اندر ذہن، دماغ، زندگی میں خیر نام کی کوئی چیز نہیں ہے. اف لکم ولما تعبدون من دون اللہ افلا تعقلون. تو ابراہیم علیہ السلام کے وہ جب انہوں نے بت توڑے، وہ سارا سلسلہ کیا اور سارا کچھ، پھر اس کے بعد قوم نے یہ کہا کہ اب ان کے لیے ایک بہت بڑا گھر بناؤ اور اس میں آگ جلاؤ اور اس کے اندر ان کو ابراہیم علیہ السلام کو کیا کرو، آگ کے اندر ڈال دو. اور کیا کہہ رہے تھے ایک دوسرے کو؟ وہ لوگ کہتے ہیں قالوا حرقوه وانصروا آلہتکم، اس کو آگ میں جلا دو اور اپنے معبودوں کی کیا کرو، مدد کرو، اپنے معبودوں کی مدد کرو. یہاں انسان سوچے کہ وہ کیسا خالق اور مالک اور معبود ہے جس کو اپنی مخلوق کی مدد کی ضرورت ہے. اسی وجہ سے تو ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے تھے اف لکم، یہ کون سا یعنی دماغ ہے، کون سا عقل ہے، کون سا فہم اور سمجھ ہے کہ خالق کو مخلوق کی کیا ہو گئی، مدد کی ضرورت ہو گئی. تو ابراہیم علیہ السلام کو من جنیق کے ذریعے آگ کے اندر ڈال دیا گیا، اور آگ کے اندر وہ بھی ہم نے آپ کو بتایا کہ آگ کا جو ایندھن تھا انہوں نے کس طرح جمع کیا، حتیٰ کہ ان کے ہاں اگر کوئی بیمار ہو جاتا اور وہ نظر مانتا کسی سے بھی، نظر بتوں سے کسی سے نظر یہ مانتا اگر یہ بندہ ٹھیک ہو گیا یا میں ٹھیک ہو گیا تو میں اتنا ایندھن، اتنی لکڑیاں ابراہیم علیہ السلام کو جلانے کے لیے دوں گا. تو وہ اتنی یعنی ایندھن اکٹھا کر 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 آگ جلائی گئی، اور آگ کے اندر ابراہیم علیہ السلام کو وہ بھی ایک مشین تیار کی گئی من جنیق، اس کے ذریعے ابراہیم علیہ السلام کو کہاں ڈالا گیا، آگ میں. آگ اتنی بڑی تھی کہ جو جلانے والے لوگ تھے اس آگ کے قریب جا نہیں سکتے تھے، تو انہوں نے مشین کو بنایا، اور مشین جو ہے حیزم نامی مشین تھی، قرد نامی ایک شخص نے اس مشین کو بنایا. اس سے پہلے اس مشین کا کوئی تصور نہیں تھا. تو آگ کے اندر جب ڈالا گیا تو وہاں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا قلنا یا نار کونی بردم و سلام علی ابراہیم. ہم نے آگ کو حکم دیا کہ ابراہیم علیہ کونی بردہ، ٹھنڈی ہو جا، و سلام علی ابراہیم، اور ابراہیم علیہ السلام پر سلامتی والی بن جا. کیا بن جا؟ کیونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا برد، ٹھنڈی، تو کیونکہ ٹھنڈی کتنا ہونا یہ پتہ نہیں، پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا سلامن، سلامتی والی ٹھنڈی ہو، ایسا نہ ہو کہ. تو ابراہیم علیہ السلام جب آگ کے اندر گئے تو وہاں حضرت عائشہ رضی اللہ، جس طرح ام شریک رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جہاں چھپکلی دیکھو اس کو کیا کرو، مار دو. کس کو؟ یہ بخاری شریف کی حدیث ہے کہ چھپکلی کو جہاں دیکھو اس کو کیا کرو، چھپکلی کو مارو. چھپکلی. تو اسی طرح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس ایک خاتون جاتے ہیں، انہوں نے دیکھا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس نا ایک نیزہ رکھا ہوا تھا. کیا؟ نیزہ. تو انہوں نے کہا کہ آپ نیزہ یہاں کیا کرتی ہیں؟ تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپکلی جب دیکھو تو اس کو کیا کرو، مار دیا کرو. اس وجہ سے میں نے رکھا ہو کہ جہاں دیکھتے ہیں اس کو، چھپکلی کو مار دیتے ہیں. یعنی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس چھپکلی کو مارنے کے لیے مستقل طور پر ایک اسلحہ رکھا ہوا تھا. یہ طرز زندگی ہے. اس چھپکلی کا مسئلہ کیا تھا، کیا کیا حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ ارشاد فرماتی ہیں جب ابراہیم علیہ السلام آگ کے اندر تھے تو اس چھپکلی نے کیا کیا، وہ پھونکے مارتی تھی آگ کو
کہ آگ مزید کیا ہو بھڑکے، آگ کیا ہو مزید بھڑکے۔ وہ چھپکلی جو ہے، اس کو چھپکلی جن لوگوں نے دیکھی اس کو کتنی پھونک ہوگی، مطلب کتنا مار لے گی، ہاں بہت بڑی ہوا کا وہ پرندہ تو نہیں نہ تھا، ایک چھوٹی اور معمولی سی کیا پھونک۔ تو اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو جہاں یہ ملے اس کو کیا کرو مار دو۔ اب یہاں مسئلہ یہ ہے سوچنے کا کہ اس چھپکلی کے اندر ابراہیم علیہ السلام کے خلاف بغض تھا نا، نفرت تھی۔ اب وہ نفرت کا اظہار ایک معمولی سے پھونک سے اس کا اظہار کر رہی تھی۔ ہم مسلمان اپنی زندگیوں میں سوچتے ہیں کہ مجھے تو پتہ نہیں میں اسلام اور دین کے لیے کیا کر سکتا ہوں، ہاں؟ مسلمان کو یہ کرنا ہے کہ جتنا اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو استطاعت اور طاقت دی ہے، جو مسلمان کے پاس موجود ہے، جتنا طاقت اور قوت ہے، جتنا وسائل اور ذرائع ہیں، اس کا اظہار تو کر سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تھوڑی ارشاد فرمایا کہ ہر مسلمان کے اوپر فرض ہے جا کے دنیا کو کیا کرے فتح کرے، ایسا ہے نہیں۔ جتنی طاقت ہے اتنا، ایک بندہ ایک مسلمان نماز کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتا تو کیا حکم ہے اس کو؟ بیٹھ کے پڑھے۔ بیٹھ کے نہیں پڑھ سکتا تو لیٹ کے پڑھے۔ لیٹ کر کے بھی وہ نہیں پڑھ سکتا تو یعنی جتنی طاقت ہے اتنا۔ لیکن ہم مسلمان کہتے ہیں ہم تو کچھ نہیں کر سکتے، ہم اپنے اسلام اور اپنے دین اور پیغمبر اور رسول سے محبت کا اظہار تو کر سکتے ہیں۔ جتنی وہ چھپکلی کر رہی ہے، ایک طرز زندگی کو وہ پسند نہیں کر رہی اور اپنی نفرت کا اظہار اس طرح کر رہی ہے کہ آگ کو کیا کر رہی ہے، اس کی پھونک سے کتنا آگ بھڑک جانی تھی، کچھ اس کا کوئی اثر، لیکن وہ اپنے من کا اظہار تو مسلمان کو بھی یہی کرنا ہے کہ اس کے دل دماغ کے اندر جو محبت ہے اللہ اور اس کے رسول سے، اسلام اور دین سے، اس کا اظہار تو ہونا چاہیے کہ نہیں ہونا چاہیے۔ جتنی اللہ تعالیٰ نے طاقت دی، جتنی قوت دی، جتنی استطاعت ہے مسلمان کے پاس، اس کا اظہار ہونا چاہیے۔ اور اسی پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا چھپکلی اظہار کر رہی تھی اپنی نفرت کا، اس کو سزا ملے کہ نہیں؟ مسلمان اس کو مارے گا تو اس کو ثواب ملے گا۔ یہ طرز زندگی ہے، ہمیں اس طرز زندگی کو اپنانا ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے مستقل ایک نیزہ رکھا ہوا تھا کہ چھپکلی جہاں نظر آتی ہے میں اس کو کیا کرتی ہوں۔ ہم مسلمانوں کی زندگی جو ہے وہ بھی ایسی ہے۔ ہمارے گھروں کے اندر بھی کیا یہ سوچ اور یہ دماغ ہے کہ انبیاء ہوتے ہیں، نبی ہوتے ہیں، ان سے ہماری محبت ہوتی ہے، جو ان سے دشمنی کرے ہمیں ان سے نفرت ہوتی ہے، جو اسلام کے خلاف بولے ہمیں اس سے نفرت ہوتی ہے، جو قرآن کے خلاف بولے ہمیں اس سے نفرت، جو اسلام کے، ہمارے ہاں تو یہ ہے ہی نہیں۔ ہمارے ابا و اجداد نے تو ہمیں یہی سکھلایا ہے کہ بیٹا 20,000 سے 30,000 کیسے ہوگی، ہاں 30,000 سے 40,000 کیسے ہوگی، وہ طریقہ دیکھو سوچو۔ اور پھر یہ 30-40,000 جو ہیں یہ اگر ہم رکھ دے جائیں تو یہ کتنا بنے گا، جب وہ بن جائے گا تو آگے کیا خریدیں گے، جب وہ خرید لیں گے تو آگے کیا بنائیں گے۔ وہ سوچتے سوچتے ہم تو پوری دنیا کے مالک بننا چاہتے ہیں، ہاں؟ لیکن جو طرز زندگی ہمارا ہونا چاہیے، جو سوچ، وہ ہے ہی نہیں۔ پھر محبت ہے کس سے؟ کیا انبیاء سے، اسلام اور دین سے؟ یہ جو ساری طرز زندگی، اس کے لیے کوئی محبت دل میں، خانے میں کہیں موجود ہے؟ اچھا موجود ہے، ہمارے دعوے بھی ہیں، سارا کچھ ہے، تو ہم اس کا اظہار کب کرتے ہیں؟ کس جگہ؟ وہ نظر تو آئے ہیں جی، نظر کہاں کرتے ہیں؟ کہیں کرتے ہیں کہ مجھے اللہ کے رسول سے محبت ہے؟ آخر کوئی معاملہ ایسا تو ہوتا ہوگا دنیا میں، زندگی میں، اپنی زندگی کے اندر، کہ جب مجھے اظہار کرنا پڑتا ہے کہ میں اللہ کے رسول سے محبت کرتا ہوں۔ جو ان کے خلاف بولے گا تو میں ان کے خلاف ہو جاؤں گا، جو ان کا دشمن وہ میرا دشمن۔ آخر کبھی تو بولنا ہوگا دنیا میں۔ ہم کہتے نہیں میں تو مولوی صاحب ہوں نہیں، مجھے پتہ بھی نہیں۔ وہ بڑا جرم تو یہی ہے کہ تجھے پتہ نہیں اپنے دین اسلام، اپنی قبر کا تجھے پتہ، آخرت کا پتہ، یہی تو بڑا جرم ہے۔
بندے کہتے ہیں کہ نہیں ہم جی نیک نہیں تو اچھے بھی نہیں، یہی تو بڑا جرم ہے، نیک نہ ہونا تو بڑا جرم ہے۔ ہم کہتے ہیں نہیں نیک نہیں تو اچھے بھی، نیک نہیں تو برے بھی، یہ کون سی سوچ ہے؟ یہ ہے طرز زندگی جو حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ، دیکھیں ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کہاں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آ کر بتایا، اور انہوں نے وہ نیزے رکھے ہوئے ہیں چکلو، کیا ہماری زندگی کا کوئی طرز زندگی کا طور طریقہ ایسا ہے کہ جو انبیاء سے محبت نہیں کرتا ہم اس سے محبت نہیں کرتے، جو اسلام اور دین سے محبت نہیں کرتا، ہمارے گھروں میں ہمارے آباء و اجداد میں چھوٹے بڑے مرد عورت کوئی ہمیں سکھاتا پڑھاتا سمجھاتا کوئی بتاتا ہے ایسا ہمیں کرنا ہے، ایسا ہمیں سوچنا ہے، جو مسلمان کے خلاف ہو ہمیں اس کے خلاف ہونا چاہیے، مسلمان کو جو اس کے خلاف جو ہے بات کرے یا اس کی نفرت کرے ہمیں بھی اس سے، جو اس سے دشمنی مسلمان سے دشمنی کرے ہمیں بھی کرنی، یا دماغ کے اندر یہ چیزیں رکھنی ہوتی۔ ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہی نہیں ہے، ہماری ساری زندگی گھومتی کدھر ہے، اور سوچیں کا ایسے گھوم پتہ نہیں وہ ایسی دل بنی ہوئی ہے، ہم اپنی زندگیوں سے نکل ہی نہیں سکتے۔ نفرتیں ہم نے اتنی دلوں کے اندر پالی ہوئی ہیں، پتہ نہیں کس سے، اپنوں سے، ہمسایوں سے، بڑے سے چھوٹے سے، ہیں جی دوست سے، فلاں سے فلاں، اور محبت کرنے کا ہمیں وقت ہی نہیں ملا۔ لیکن مسلمان یہ کہتا ہے کہ نفرت کرنے کا میرے پاس وقت، کیونکہ میرے کام بہت سارے اور ہیں جن کو میں چھوڑ چکا ہوں، مجھے وہ کرنے ہیں۔ اب میں کہاں ایک جو ہے راستے کے کانٹے کے ساتھ الجھتا چلا جاؤں۔ آپ دیکھیں نا ایک راستہ ہو، بندہ چل رہا ہو روڈ کے اوپر اور کانٹے بہت زیادہ ہوں سائیڈوں پہ، تو کیا وہ بندہ کانٹے کو جا کے دیکھے گا کدھر ہے کیا ہے، دیکھے گا سارا، وہ جب الجھے گا تو اس کو ادھر سے چھڑایا تو ادھر اس نے پکڑ لیا، اس نے چھڑایا تو ادھر سے پکڑ، کانٹے تو الجھ جائیں گے نا۔ نفرت والا جو دماغ ہے اس سے بندہ نکل ہی نہیں سکتا ہے، اور پھر اسی کو سمجھتا ہے کہ یہ بڑی زبردست زندگی ہے۔ کہاں زندگی؟ ان کانٹوں کے اندر الجھ کے ہم نے محبت کرنا سیکھی ہی نہیں، اگر سیکھی بھی ہے تو پھر وہ بس وہی واٹس ایپ والی اور فیس بک پر، باقی کچھ آتا ہی نہیں ہے۔ ہم نے اپنے سینوں کو، اپنے دل اور دماغوں کو ایسا کچرا بنا دیا، ایسی پاکیزہ چیزیں ہمارے دلوں میں چاہتی ہی نہیں، دماغ قبول ہی نہیں کرتا، دل نہیں قبول کرتا، ایک کراہت سی محسوس، ایک عجیب سی کیفیت پیدا ہو جاتی، ایک اکتاہٹ سی پیدا ہو جاتی ہے کہ کیا اچھا قرآن سنیں، اچھا ٹھیک حدیث سنیں، دل ہی نہیں کرتا۔ کیوں؟ کیونکہ ہمارے دل اور دماغ جہاں سے غذا لے رہے ہیں وہ غذا ہمارے دل اور دماغ کے لیے صحت مند نہیں ہے۔ غذا ہمیں لینی تھی زندگی کی، دماغ کی اور دل کی، قرآن اور حدیث سے، اللہ اور اس کے رسول کی محبت سے، پھر باقی زندگی ہم گزارتے، زندگی گزارنے میں بھی مزہ آتا، مسلمان کو مرنے میں بھی مزہ آتا۔ لیکن ہمارے مسائل ایسے الجھے، سلجھاتے ہمیں پتہ ہی نہیں چلا کہ راستہ کہاں کھو گیا، جنت کدھر رہ گئی، اور ہم کہاں نکل کر آ گئے، اور ملا اینڈ میں کیا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب مسلمانوں کو جہنم سے اور اس طرح کے غلط راستوں سے محفوظ فرمائے۔ ایک بات یاد رکھیں کہ جو انسان راستے کے کانٹوں سے الجھ جاتا ہے نا، وہ منزل تک نہیں پہنچتا، اور وہ انہی راستے کے کانٹوں کو منزل سمجھتا ہے، زندگی سمجھتا ہے، سب کچھ سمجھتا ہے۔ مثلا آپ کی دشمنی ہو گئی کسی رشتہ دار سے، اب وہ رشتہ دار، اس کا باپ مر گیا، بیٹے کو وہ بتائے گا کہ یہ انہوں نے ہمارے ساتھ کیا، وہ کاپی رائٹ کرے گا، لکھے گا، بڑا ہوگا اس کی نفرت وہی، وہ دن رات اسی گرداب میں ہے، ان کو نہیں پتا دنیا کیا ہے، نہیں پتا محبت اللہ اور اس کے رسول کی کیا ہے، نہیں پتا ان کو معافی کا کہ معاف کرنے سے کیا ہوتا ہے، نہیں پتا ایک انسان کی عزت کرنے کا کہ غلطی تیری ہے، معافی میں مانگتا ہوں، یہ طور طریقے آتے ہی نہیں۔ تو پھر اپنے گھر میں، اپنے علاقے میں گھومتے گھومتے ہم اسی کو انسان کی ترقی سمجھتے ہیں، بڑا پن سمجھتے ہیں، سارا کچھ سمجھتے ہیں، حالانکہ یہ ایسے جیسے انسان گھڑے کی مچھی ہو۔ گھڑا معلوم؟ ایک برتن ہو نا، برتن، اب ہانڈی سمجھ لو، ہانڈی کے اندر پانی ڈال دو، مچھلی اس کو ڈال دو، وہ مچھلی سمجھتی ہے ساری دنیا ادھر ہی ہے،
घूमती उधर ही रहेगी, अपने गर्दाब, अपने दायरे में, और वो क्या समझती है कि ये पूरी दुनिया में मैं क्या कर रही हूँ, तैर रही हूँ माशाअल्लाह। वो होता अपना इलाका है, बंदा अपने इलाके बस्ती गली से निकलता ही नहीं, जब नहीं निकलता उसको नहीं पता कि दुनिया क्या है। तो वो एक छिपकली जो है वो फूंक के मारे, हम मुसलमान क्या मतलब अपने सीनों में, अपने दिल और दिमाग में अल्लाह और रसूल से इतने भी मोहब्बत नहीं करते। अगर करते हैं तो उनके जज्बात किधर है? वो सारे मोहब्बत वाले जज्बात हमने लाइटों पे नहीं निकालने, लाइटें लगा दी मैं बड़ा मुहब्बे रसूल, ये नहीं है। झंडियाँ लगा दी बड़ा मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत है, मोहब्बत ये नहीं है। मोहब्बत आपका दिल बोले, आपकी जुबान बोले, आपका किरदार बोले, आपकी जिंदगी बोले कि ये बंदा वाकई इस्लाम और दीन से क्या करता है। किसी इंसान को दिखाने की क्या जरूरत है? कुछ भी लोग कुछ भी कहते रहे, लेकिन दुनिया में कभी ऐसे नहीं हुआ कि पूरी दुनिया आपसे मुआफिक हो, आपको अच्छा कहे, कभी ऐसा नहीं होता है। आप एक बेटा और बाप जा रहे थे, उनके पास एक सवारी थी, दोनों पैदल जा रहे हैं, सवारी पे सामान था। तो लोगों ने देखा कि पैदल जा रहे हैं, बड़े बेवकूफ हैं, दोनों जगह सवारी मौजूद है। बाप ने कहा बेटा तुम बैठ जाओ। फिर लोगों ने बातें करना शुरू कर देनी। लोगों ने देखा कि बेटा बैठा हुआ है सवारी पे, बाप। उन्होंने कहा कि तुझे शर्म नहीं आती, वो बाप को तू पैदल चला रहा। उसने फिर बाप भी सवारी के ऊपर सवार हो गया। आगे चले लोगों ने कहा कि अजीब पागल आदमी, यह सवारी को इतनी थका रहे, दोनों बैठ गए उसके ऊपर। अब दोनों पैदल चलने लगे, सवारी को उठा लिया। लोगों ने देखा, उन्होंने कहा अजीब बेवकूफ है, सवारी है खुद उठाया हुआ। यानी किसी हालत में इंसान माफ करते न, किसी भी हालत में हो, लेकिन मुसलमान समझदार वो है जो अपनी जिंदगी का रास्ता मुतय्यन करता है कि मुझे जिंदगी में करना क्या है, और दिल और दिमाग देना है तो किसको देना है? दिल और दिमाग देना है तो किसको देना है? इन्नी वज्जहतु वजहिया लिल्लज़ी फ़तरस समावाति वल अर्द। हम ये दिल और दिमाग देने वाला जो हमने आज के माहौल में जो समझा हुआ है कि अपने दिल और दिमाग को किसको देना है, हम वो वाली मोहब्बत जानते हैं जो इंसान को बिल्कुल कचरा बना देती है। इंसान अगर मटीरियल से मोहब्बत करे, ये बात याद रखें, अगर इंसान मटीरियल से मोहब्बत करे, मादे से मोहब्बत करे, तो इंसान कभी भी सोच के लिहाज से, अखलाक के लिहाज से तरक्की नहीं कर सकता। अगर इंसान मादे से मोहब्बत करे, औरत से मोहब्बत करे, पैसे से मोहब्बत करे, इज्जत हशमत मेरी बल्ले बल्ले हो, मोहब्बत इंसान करे मुझे इख्तियार इख्तियार मिले, मोहब्बत इंसान करे कि लोग मेरे सामने खड़े रहें, ये चीजें इंसान की सोच को भी गिरा देती हैं और उसके अखलाक को भी गिरा देती हैं। अगर इंसान मोहब्बत करे अपने खालिक और मालिक से और अपने पैगंबर और रसूल और इस्लाम और दीन से, उस इंसान की सोच का कोई मुकाबला नहीं कर सकता। वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतन लिल आलमीन। अल्लाह ताला इरशाद फरमाते हैं, हमने अपने पैगंबर को पूरी जहान के लिए क्या बनाया? रहमत। और वो पैगंबर और रसूल उसने बताया कि जिंदगी तुमने गुजारनी कैसे, मोहब्बत अल्लाह और उसके रसूल से, मखलूक से किस तरह करनी। क्योंकि हमारी मोहब्बत का जो मयार है या तरजीह है वो नीचे से जाता है। वो कहाँ से जाता है? यानी हम मटीरियल और मादा और पैसा और माल और दौलत उसी को जिंदगी समझा और सारा कुछ वहाँ खपा दिया, और बाकी जो है दिल और दिमाग, क्योंकि इंसान का दिल एक है कि दो हो? हाँ, एक है। जब हम मखलूक को तरजीह देंगे तो वहाँ खालिक नहीं, जब खालिक को तरजीह देंगे तो मखलूक की कोई हैसियत, दोनों चीज़ें इकट्ठी नहीं रह सकती। बंदा मोमिन भी हो, मुनाफिक, ऐसा नहीं होता है। तो हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा इरशाद फरमाती हैं, हम उस छिपकली को मार दिया करते थे, और हज़रत आयशा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा उसके लिए एक मुस्तकिल तौर पर नेज़ा रखा करते थे और छिपकली को मारने के लिए। इसके बाद हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम नमरूद से, जो बाबुल शहर का बादशाह था, और बाज़ उलमा ने कहा कि 400 साल तक उसने हुक्मरानी की, और
جس طرح علماء کہتے ہیں کہ دنیا میں 4 بادشاہ ایسے ہوئے ہیں جنہوں نے پوری دنیا کے اوپر حکمرانی کی ہے. 2 بادشاہ ان میں مسلمان تھے اور 2 کافر تھے. حضرت سلیمان علیہ السلام اور اسی طرح دوسرے ذوالقرنین یہ مسلمان تھے اور سلیمان علیہ السلام پیغمبر اور رسول, انہوں نے پوری دنیا پہ کیا کی؟ حکمرانی کی. اور بخت نصر اور نمرود یہ 2 بادشاہ کافر تھے, انہوں نے بھی دنیا پر حکمرانی کی. تو نمرود کنان کے اندر یہ بابل شہر میں, اور ان کا سارا شجر نسب جو ہے وہ آگے تک جاتا ہے. تو علماء نے یہ لکھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے پاس پہلے ملاقات نہیں تھی, اور بعض علماء نے یہ لکھا کہ وہ ساری خورد و نوش کے جو وسائل ذرائع سارے تھے نمرود کے پاس, بادشاہ کے پاس تھے. تو ابراہیم علیہ السلام وہاں سے گندم لینے کے لیے گئے, ان کے پاس پہنچے تو ان سے وہ مناظرہ ہو گیا کہ خالق اور مالک اور سارا. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, تو اس نے وہ کھانے پینے کی چیزیں نہیں دی نمرود نے. تو اس نے کہا کہ میں سارا خالق اور مالک میں ہوں, کیوں؟ اس وجہ سے یہ کھانا پینا میں تقسیم کر رہا ہوں بھائی, گندم دے رہا ہوں, کھانے پینے ساری میں رب ہوں, میں خالق, میں سارا کچھ. ابراہیم علیہ السلام نے ایسا نہیں ہے, خالق تو وہ ہے جو مارتا ہے اور زندہ کرتا ہے. اس نے کہا یہ کام میں بھی کرتا ہوں. ایک بندہ ایسا تھا جو راستے پہ چل رہا تھا, اس کو کیا کر دیا؟ ذبح کر دیا پکڑ کے. اور دوسرا موت کا قیدی تھا, اس کو چھوڑ دیا, کہتا ہے یہ کام تو میں بھی کر سکتا ہوں. تو یہ اس نے یعنی دماغی طور پر ایسی دلیل جو ہے اس بادشاہ نے, اس کے دماغ نے یہ نہیں سوچا کہ ابراہیم علیہ السلام مطالبہ کیا کر رہے ہیں. بھی موت و حیات کا مطلب یہ ہے کہ کب موت آئے گی, موت کو حکم کون دیتا ہے کہ اس انسان کے اوپر نافذ ہو جانا. لیکن اس نے کہا کہ نہیں, یہ کام میں کرتا ہوں. اس کی عقل وہاں پہنچی نہیں جہاں پیغمبر اور نبی اور رسول کی سوچ جا رہی تھی. تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا, اچھا ٹھیک ہے, تم ایسا کرو, سورج جو ہے وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے, نکلتا ہے, تم اس کو مغرب سے نکال کر دکھا دو, اور مغرب میں غروب ہوتا ہے تو تم کہاں غروب کر دو؟ مشرق میں. فَبُهِتَ الَّذِي كَفَرَ, خاموش ہو گیا. یہی اصول دنیا میں ہے. ہر اس انسان کے لیے جو یہ سمجھتا ہے کہ میں نفع اور نقصان کا مالک ہوں, نفع کچھ بھی ہو اور نقصان کچھ بھی ہو, چاہے بیماری میں ٹھیک ہونا ہے یا رزق کا بڑھانا ہے, مخلوق کہے میرے پاس کچھ ایسا ہے, سبب, اسباب, وسیلہ, ذریعہ ہے, کچھ میں کر سکتا ہوں. اس کو بولو اگر تو ایسا کر سکتا ہے, آج ٹھنڈی ہے, سورج نکالنا, اس سبب کا جگاڑ لگا, کوئی سورج نکل آیا تاکہ گرمی محسوس ہو. آج گرمی بہت زیادہ بڑھ چکی ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا مسئلہ ہے تو سورج کی گرمی کو تھوڑا کیا کر دو. وہ کہے گا پاگل ہے, کیوں ایسا وہ نہیں کر سکتا ہے. تو سارے وسیلے, اسباب وہ ہمیں پاگل بنانے کے لیے رکھے ہوئے ہیں. تیرا کام ادھر نہیں, چلو وہ نہ چھوڑ دے, تیری اپنی جو زندگی ہے, تیرے پاس جو سارے اسباب, وسائل, ذرائع, جو چیزیں کرنے والے ہیں, کیا تیرے رزق کو بڑھا سکتے ہیں؟ ہم سے لے کر تو کھاتا ہے, ہمارا ہاتھ دے کے, ہماری قسمت کو دے کے اس کو تبدیل کرنے کے وہ سارے کچھ دیتا ہے. بھی تیری تقدیر بدل جائے گی, رزق بڑھ جائے گا. پھر میں پوچھتا ہوں تیری فیس کتنی؟ کہتا ہے 1000 ریال, 1000 روپے, 1000 ٹکا. بھی میری تقدیر تو تیرے علم سے وہ تبدیل ہو رہی ہے, بڑھ رہی ہے, لیکن تیرا رزق میرے رزق سے. عجیب عقل مند ہے, تیرا تویز تیرے اوپر اثر نہیں کرتا, میرے اوپر اثر کرے گا. اگر ایسا مسئلہ, پھر تیرے گھر کے مسائل پیدا نہ ہوں, بیماریاں نہ آئیں, مصیبتیں نہ آئیں, تکلیفیں نہ ہوں, تیرے گھر کے اندر بیٹے ہوں, بیٹیاں نہ ہوں, یہ سارے کی ساری چیزیں ایک خالق کے ہاتھ میں ہیں, مخلوق کے ہاتھ میں نہیں. نمرود خاموش ہو گیا, اس نے کہا یہ کام میں تو نہیں نہ کر سکتا. پھر ابراہیم علیہ السلام کو گندم دی نہیں. البدایہ والنہایہ کے اندر یہ بات موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام نے وہ بورا جو گندم کا, اس میں کچھ چیزیں بھری ایسی تاکہ بچوں کو اور بیوی کو پتہ چلے کہ یہ گندم لے کر آئیں اور مایوس نہ ہوں. انہوں نے وہ بوری جو ہے آ کر رکھ دی اور چارپائی پہ سو گئے. جب بیوی آئی دیکھا تو وہ سارے کی ساری جو بوری تھی وہ گندم سے بھری ہوئی تھی. اور کھانا تیار کیا. ابراہیم علیہ السلام جب اٹھے, انہوں نے کہا کھانا کہاں سے آیا؟ انہوں نے کہا کھانا آپ جو گندم لائے ہیں اسی سے میں نے کیا کیا. پھر اللہ رب العزت مدد ایسا کرتا ہے,
لیکن اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں اعتماد کرو میرے اوپر، بھروسہ کرو۔ اب ابراہیم علیہ السلام کو پتا تھا گندم نہیں ملی تو بھوک سے ہمیں بیٹھنا پڑے گا، ملے گا کچھ نہیں، لیکن انہوں نے یہ نہیں کہا کہ ٹھیک ہے تم مجھے گندم دے دو میں تھوڑا اوپر نیچے، ایسا کریں گے تو اللہ کی مدد نے نہیں آنا۔ ہاں وہاں اگر ہم کہیں گے ہم یہاں اوپر نیچے کرنے کا میں ایسا کام نہیں کر سکتا، پھر اللہ رب العزت بوری خالی بھی ہو اس کو اللہ تعالیٰ کر دیتا ہے۔ مدد تو اس وقت آتی ہے کہ جب مسلمان سیدھا ہو نا، مسلمان سیدھا ہو۔ ہم کہتے ہیں اے اللہ ہم سیدھا ہونے کے لیے بھی تیار نہیں، لیکن تو ہمارے لیے کوئی رحمت بھیج۔ ہم ٹیڑھا کر رہے ہیں ٹھیک ہے، اس سے ہم چھوڑ نہیں سکتے اے اللہ، لیکن تو ہمیں کیا دے، ہمیں دے جنت الفردوس۔ کیوں؟ کیونکہ ہم مسلمان ہیں، مسلمان بن کے ہم نے اسلام پر احسان کیا، کلمہ پڑھا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ کی مدد ایسے نہیں آتی، وفا سے جو ہے وہ زندگی بنتی ہے، جنت بھی اور جہنم بھی۔ وفا انسان کے سینے میں نہیں ہے تو تب کہاں سے اللہ اور اس کے رسول کی جو ہے وہ انسان کے لیے محبتیں آئیں گی، اللہ کی مدد آئے گی، نصرت؟ ایسا نہیں ہوتا ہے۔ مسلمان یقین اور اعتماد ایک دفعہ کر لے کہ میں نقصان برداشت کروں گا لیکن اللہ کے خلاف میں نہیں جاتا، میں ٹیڑھا یہ منا نہیں کروں گا، انسان دیکھے کہ اس کی زندگی میں برکتیں کیسے آتی ہیں۔ لیکن وہ والا چسکا جو ہمیں لگا ہے نا وہ چھوٹ نہیں سکتا ہے، وہ چاہتا نہیں، دل کرتا ہے نہیں ابھی تو کیا ہے 10,000 کا نقصان کرا بھی، تھوڑا زبان کو ہلانا ہے نا، ٹیڑھا ایسے ایسے کر خلاص بس ہو گیا، وہ تو جائے گا۔ لیکن اس بندے کو پتہ نہیں کہ کس مالک سے اس نے بے وفائی کی اور آنے والی زندگی اس کے لیے کیا کچھ لے کر آئے گی اور کتنے نقصانات اس کی زندگی میں ہوں گے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام پھر یہاں سے مصر کی طرف جاتے ہیں، ہجرت کر جاتے ہیں، اور مصر کی طرف جب گئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں ایک اور بادشاہ سے جو ہے وہ وہاں کا ایک ظالم بادشاہ تھا، حضرت ابراہیم علیہ السلام وہاں پہنچے، جس طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، اور یہ حدیث جو ہے بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 3 دفعہ، آپ بولیں کہ صحیح بات نہیں کی، 3 دفعہ، کتنا؟ 3 مرتبہ۔ 2 مرتبہ توحید کے لیے تھی اور 1 مرتبہ اپنی بیوی کی عزت بچانے کے لیے تھی۔ 2 مرتبہ کس کے لیے تھی؟ ایک وہ بات تھی کہ جب لوگوں نے کہا آپ میلے پر چلے تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا انی سقیم، میں کیا ہوں؟ میں بیمار ہوں۔ اب یہ توحید کا مسئلہ تھا، کیونکہ لوگوں کو سمجھانا تھا کہ تم جاؤ اور بتوں کے ساتھ میں جو کچھ کروں گا اس کے بعد تم سے سوالوں جواب کروں گا کہ کیا تمہارے بت نفع نقصان کے، وہ ساری اس کے بعد وہ کاروائی ساری ہوئی۔ ایک بات انہوں نے اس وجہ سے کی، اور دوسری بات جب لوگ آئے پوچھا ابراہیم علیہ السلام سے کہ یہ بتوں کو تو نے کیا، تو ابراہیم علیہ السلام نے ارشاد فرمایا بل فعلہ کبیرہم، ان کے بڑے نے کیا ہے، بڑے نے تو نہیں کیا تھا۔ بات ان کو سمجھانے کے لیے کہ اگر یہ اپنے آپ کو بھی نہیں بچا سکتے تو تمہیں کیسے فائدہ دے سکتے ہیں، تمہارے نقصان کو فائدے کے اندر بدل کیسے سکتے ہیں۔ 2 مرتبہ توحید کے لیے تھا۔ تیسری مرتبہ حضرت سارہ رحمت اللہ علیہ السلام وہ ان کو جب لے کر سفر کی طرف گئے، اور مصر کا ایک قانون اور اصول یہ تھا، بادشاہ ظالم تھا، جس کی خوبصورت بیوی دیکھتا اس کو پکڑ لیتا تھا، اور سارہ علیہ السلام حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کیا تھی؟ بیوی تھی۔ جب وہ گئی تو بادشاہ اور ان کے سارے ایلچی وہ سارے ملے، تو انہوں نے کہا کہ یہ تیری کون ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ میری بہن ہے، یہ میری کیا ہے؟ اب حضرت سارہ کو پھر جا کر کہا کہ میں نے تمہیں بہن کہا ہے، اور بادشاہ کے سامنے جا کر یہ نہیں کہنا کہ میں تو اس کی بیوی ہوں۔ بہن میں نے اس وجہ سے کہا کہ اسلامی، میں پیغمبر اور نبی اور رسول ہوں، تو نے میرا کلمہ پڑھا ہے اور میری امتی ہے، لہذا اسلام کے لحاظ سے ہم کیا ہیں؟ بھائی ہیں۔ کافر میرا بھائی اور بہن نہیں بن سکتی، اسلام کی روح سے کیا ہے؟ تو میری بہن ہے، اور رشتے کے لحاظ سے تو میری کیا ہے؟ بیوی ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام نے یہ بات کی، تو سارہ علیہ السلام جب بادشاہ کے پاس گئی تو اس نے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، تو
جب وہ گئی تو ابراہیم علیہ السلام نے وضو کیا، مصلی پہ کھڑے ہو گئے، اور حضرت سارہ علیہ السلام وہ جب پہنچ تو وہ بھی اللہ تعالیٰ سے دعا کرتی رہیں کہ اے اللہ میری عزت کی حفاظت فرما۔ اور دعا ایک بہت بڑا ہتھیار ہے مسلمان کا، بہت بڑا ہتھیار ہے۔ مسلمان کی دعا کبھی بھی ضائع اور رہگاں نہیں جاتی، اور یہ اتنا کارگر جو ہے ہتھیار ہے مسلمان کا، بڑا پر اثر ہے۔ کیوں؟ اس وجہ سے کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم غزوہ بدر میں تھے، وسائل، ذرائع، افرادی قوت، اسلحہ کچھ بھی نہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اے اللہ میں اپنی ساری قوت طاقت یہاں لے کر آ گیا ہوں، جن کو میں نے پڑھایا، لکھایا، سمجھایا، اسلحہ سارا کچھ ادھر ہے۔ آج اگر اللہم ان تولک هذه العصابہ لا توبر فی الارض، اے اللہ اگر آج یہ جماعت نہ رہی پھر دنیا میں تیری عبادت کرنے والا کوئی نہیں رہے گا۔ سجدہ کیا اور زاروں قطار رو رہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے اٹھایا، اللہ کے پیغمبر جتنا آپ دعا کر رہے ہیں قبول ہو چکی ہوگی، اب بس کریں۔ ان مسلمان کے لیے بھی یہی ہے کہ مسلمان اپنی محنتیں کر، کوششیں کر، اپنی تگ و دو کر، جو وسائل اور ذرائع ان کو بروئے کار لا، محنت کر، پھر تو کہے اے اللہ میری مدد فرما۔ ہم یہ کام نہیں کرتے، ہم صحیح راستے پہ جاتے نہیں، دل بھی نہیں کرتا اور آرزو اور تمنا بھی نہیں، لیکن کہتے ہیں میرے لیے بھی دعا کرنا۔ کیسے دعا اثر کرے گی؟ میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اچھا آپ جا رہے ہیں نیکی کے راستے پہ، ٹھیک ہے جاؤ، میرے لیے بھی دعا کرنا۔ اور دل کو پھر پہلے پتا ہوتا ہے ٹھیک ہے جا رہا ہوں، ایسی دعائیں نہیں لگتی، ایسی دعائیں نہیں لگتی۔ مسلمان اگر اندر سے ٹھیک ہو تو پھر اس کو ایسی باتیں کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی، وہ خود دعائیں کرتا ہے۔ ساری محنت کرنے کے بعد اور وسائل اور ذرائع اختیار کرنے کے بعد بندہ جب دعا کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے سارے راستے کھل جاتے ہیں۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، ہم بند دروازے توڑ دیتے ہیں، راستہ نکالتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام نکلے کیسے؟ دروازے بند تھے، بند تھے کہ نہیں؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اشارہ ہے بھاگو تم۔ اب بندہ سوچے کہ میں بھاگوں گا دروازہ تو بند ہے، زخمی ہو جاؤں گا کیا ہوگا، بند دروازہ کیسے؟ انسان یہی سوچتا ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کی جو تقدیر ہے ہر چیز پہ قدرت اور طاقت رکھتی ہے۔ ہم انسان بھی آج یہی سوچتے ہیں کہ یہ کام ہونے والا نہیں، تم دعا کرو، اس کا ہونا نہ ہونا تیرے ہاتھ میں نہیں ہے، خالق کے ہاتھ میں۔ مثلا انسان دعا مانگتا ہے اللہ مجھے 1 لاکھ ریال دے دے، پھر سوچتا ہے کدھر سے آئے گا، یہ تیرا کام ہے، کدھر سے آئے گا؟ کس کا کام ہے؟ اللہ کا کام ہے۔ لاکھ مانگو، کروڑوں مانگو، مانگ لو پوری دنیا اللہ تعالیٰ سے۔ اللہ تعالیٰ منع کرتا ہے بھی مجھ سے اتنا مانگو اتنا نہ مانگو۔ کبھی آپ نے کوئی حدیث سنی ہے، کوئی آیت سنی ہو، کسی مولوی سے سنا ہو کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ٹھیک ہے اتنا مانگو مجھ سے، 100 ریال مانگو، 2 سے نہیں مانگو، میرے پاس نہیں ہے۔ ہم نہیں مانگتے، کیوں؟ اس وجہ سے پھر سوچنے لگ جاتے آئے گا کہاں سے، وہ میرا کام نہیں ہے۔ یوسف علیہ السلام بھاگے، ان کو پتا تھا آگے دروازہ بند ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کا اشارہ تھا، آنکھیں بند کر کے یا جیسے بھاگے دروازے کھلتے چلے گئے۔ اللہ تعالیٰ یہی ارشاد فرماتے ہیں جب تمہارے سامنے کوئی راستہ بند ہو، حق اور سچ کا ساتھ دینا تمہارا کام، وَيَجْعَلْ لَهُ مَخْرَجًا، اور دروازے بنانا ہمارا کام۔ وہ رزلٹ اور نتیجہ وہ تمہارے ہاتھ میں نہیں، ہمارے ہاتھ میں ہے۔ ایک دفعہ آؤ ہم سے وفا کر کے تو دیکھو۔ ہم کہتے ہیں نا وفا سے پہلے ہمیں رزلٹ چاہیے، پہلے ہمیں دکھانا چاہیے میں یہ کام کر رہا ہوں، ہاں ملے گا۔ مثلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے، ادھر انعام رکھے ہوں، نماز پڑھ رہا ہوں ٹھیک رکھا رہا ہے، نماز پڑھ لو پکڑ دیجیے۔ ہماری تربیت ایسی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قانون ایسا نہیں ہے، اس کے نتائج رزلٹ بڑے دیر پا ہوتے ہیں۔ تو حضرت سارہ علیہ السلام نے دعائیں، حضرت ابراہیم علیہ السلام بھی دعائیں کر رہے ہیں، پہنچے جب وہ ہاتھ لگانے کی کوشش کی تو اس کا ہاتھ جو ہے، بعض حدیثوں کے اندر یہ اندر آتا ہے کہ ہاتھ اس کا ٹیڑھا ہو گیا، بعض حدیثوں کے اندر یہ آتا ہے کہ اس کو مطلب ایسے تڑپنے لگا۔ پھر کہا کہ سارہ تم میرے لیے دعا کرو مجھے شفا مل جائے، میں دوبارہ ایسی حرکت۔ سارہ علیہ السلام نے دعا کی، وہ ٹھیک ہو گیا، پھر کوشش کی، پھر اس کے ساتھ ایسا ہو گیا،
تیسری مرتبہ پھر اپنے خادموں کو کہنے لگا کہ تم میرے پاس انسان لے کر آئے ہو یا جن ہیں یا فرشتے ہیں؟ پھر حضرت ہاجرہ علیہ السلام ان کو دے دی خدمت کے لیے کہ یہ نیک لوگ ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے پاس پہنچے تو انہوں نے کہا کیا ہوا؟ انہوں نے اللہ کی رحمت ہے، اور یہ ایک لونڈی بھی خدمت کے لیے آپ کو دے۔ تو وہاں سے ابراہیم علیہ السلام دوبارہ جو ہے وہ اپنے علاقے مصر کی طرف جو ہے وہ روانہ ہوئے، اور یہاں آ کر انہوں نے مطلب زندگی گزارنے لگے۔ اور یہاں جب آ رہے تھے آپ کے پاس مال مویشی اور سارا کچھ، حضرت لوط علیہ السلام ان کے بھتیجے تھے، وہ سارا سامان لے کر آ رہے تھے، اور جس علاقے میں ٹھہرے اس علاقے کا نام تھا غور، اور وہاں کی آبادی جو صدوم علاقہ تھا اس علاقے کے لوگ بڑے شریف لوگ تھے۔ لوط علیہ السلام نے سارا سامان چھین لیا، مال بھی، جگہ، دوسری ساری چیزیں۔ آپ ابراہیم علیہ السلام کو پتہ چلا تو انہوں نے اپنے ساتھ 318 بندے شامل کیے۔ ابراہیم علیہ السلام پیغمبر اور رسول کیا کرنے جا رہا ہے؟ اپنا کھویا ہوا سامان جو ہے اپنی، ایسا سمجھ لیں اپنی عزت، مال، اپنی جان کی حفاظت کے لیے لڑائی کے لیے گئے کہ نہیں؟ ابراہیم علیہ السلام گئے، وہ سارا سامان لے کر آ گئے، اور حضرت لوط علیہ السلام کو بھی کیا کیا؟ وہاں سے چھڑا لیا، اور پھر اس زمین پر بیت المقدس اور شام کا علاقہ، یہ شام جو ہے یہ سارا ایک ہی ہے۔ ابھی تو چھوٹی چھوٹی باؤنڈریاں بن گئی نا، یہ بیت المقدس ہے، یہ شام ہے، یہ عراق، سارا اس وقت یہ سارا مکس تھا۔ تو وہاں آ کر آباد ہوئے، اور اس کے بعد ابراہیم علیہ السلام کو جو وہ خوشخبریاں دی گئیں، اور بیٹا نہیں تھا حضرت سارہ سے، تو پھر وہ کیسے، تو انشاءاللہ وہ اگلے درس میں اللہ تعالی ہم سب مسلمانوں کو اسلام سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہمارا